عزیز بچے اور بچیاں، آج کا سبق ہے سچ کی برکت۔ یہ سچ کی برکت آپ دیکھیں گے تو دل میں چل جائے گا اور کبھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ عزیز بچے، یہاں یہ سبق بہت پیارا ہونے والا ہے اور اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ سچ کی برکت۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ 17 برس کی عمر شریف تک سرکار اپنے شہر کے مکتب میں پڑھتے رہے۔ پھر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اب بغداد چلیں، یعنی جیلان سے اب بغداد چلیں اور وہاں دین کی اونچی تعلیم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے اب جیلان سے بغداد چلیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور بغداد جانے کی اجازت طلب کی۔ سرکار کی والدہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نیک بندی تھی، علم دین پڑھنے سے کیوں کر روک سکتی تھی۔ دل پر صبر کی سل رکھ کر، سل جانتے ہیں، پتھر، سل رکھ کر اجازت دے دی اور آپ کے عبادت میں بخل کے آپ کے اوبا بولتے ہیں، ایک صدری وغیرہ چمکدار ریشمی کپڑے کو بولتے ہیں اوبا، پہننے کا ہوتا ہے۔ تو اوبا میں بغل کے نیچے 40 اشرفی رکھ کر اوپر سے سی دیا۔ جب سرکار چلنے لگے تو آخری وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے عہد لیا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے۔ سرکار نے عہد پورا کرنے کا وعدہ کیا اور بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب آپ کا قافلہ شہر ہمدان سے آگے بڑھا تو 60 گھوڑا سوار ڈاکو 60 گھوڑے سوار ڈاکو جنگل سے نکل پڑے اور قافلے والوں کو گھیر کر ان کا مال و اسباب لوٹنے لگے۔ ایک ڈاکو سرکار کے پاس بھی پہنچا اور بولا، او سازادے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ سرکار نے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ سرکار نے فرمایا، میرے اوبا میں بغل کے نیچے استر کی تہ میں سلے ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا کہ اس لڑکے کے پاس کچھ ہے نہیں، مجھ سے صرف مذاق کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ چلتا بنا۔ اتنے میں دوسرا ڈاکو پہنچا، اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اس سے سرکار غوث پاک کا واقعہ بیان کیا۔ سردار بولا، اس لڑکے کو ذرا میرے سامنے لاؤ۔ ایک ڈاکو آپ کو بلا کر لے گیا۔ جب سرکار وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ڈاکو آپس میں قافلے والوں کا مال بانٹ رہے ہیں۔ آپ سے
ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، بتاؤ ساجزادے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ سرکار نے فرمایا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے کہا، کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے عبا میں بغل کے نیچے سلی ہوئی ہیں۔ سردار نے گدڑی سیون ادھیڑوا دیا، دیکھا واقعی 40 اشرفی موجود ہیں۔ وہ آپ کی صاف گوئی پر دنگ رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکے نے اپنا مال بتایا کیوں، جبکہ دوسرے لوگ اپنا مال ڈاکوؤں سے حتی الامکان چھپایا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث پاک سے پوچھا، میاں ساجزادے، تم نے اپنا یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ ہم سے صاف صاف کیوں بتا دیا تم نے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ چلتے وقت میری والدہ نے سچ بولنے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس لیے میں سچ ہی بولا، کیونکہ میں اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑ سکتا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی حقانی گفتگو سن کر رو پڑا، کہنے لگا، تم نے ایسی کٹھن گھڑی میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا، اور میرا حال یہ ہے کہ سالہ سال سے میں اپنے خدا کے عہد کو توڑ رہا ہوں۔ میاں ساجزادے، ادھر آؤ، میں تمہارے نورانی ہاتھوں پر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے سرکار کے دست پاک پر سچے دل سے توبہ کی اور اپنے ماتحت ڈاکوؤں سے کہا، تم لوگ جاؤ، اب تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، پہلے تم ڈاکہ مارنے میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں ہمارے سردار ہو۔ ہم لوگ بھی اسی دم توبہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر سب ڈاکوؤں نے سرکار غوث اعظم کے مبارک ہاتھوں پر توبہ کی اور لوٹا ہوا سارا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ پیارے بچوں، ہمارے مذہب نے جھوٹ سے بچنے، سچ بولنے کی بڑی تاکید کی ہے، لیکن افسوس کہ دور حاضر میں اکثر لوگ جھوٹ میں فائدہ سمجھ کر بے دریغ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھو، جھوٹ بولنا خود ہی بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے دل کالا اور روح گندی ہوتی ہے۔ جھوٹ کے بل پر انسان دوسرے گناہوں پر دلیر ہوتا ہے، اس لیے تم جھوٹ سے اس طرح نفرت کرنا جس طرح گھناؤنی چیز سے نفرت کرتے ہو، اور سچ کو ہمیشہ اپنے گلے کا ہار بنائے رکھنا، کیونکہ سچ سے اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہیں، اور سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اترتی ہے۔ دیکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ایک سچ کتنی رحمتیں لایا۔ سالہ سال کے ڈاکوؤں کو توبہ کی نعمت ملی،
اس علاقے کے لوگوں کو ان کی لوٹ مار سے پناہ ملی۔ قافلے والوں کا مال بغیر کوشش کے انہیں واپس ملا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشرفیاں اپنی جگہ محفوظ رہ گئیں۔ سبحان اللہ۔ عزیز بچے اور بچیاں، آج کے سبق سے، سچ کی برکت سے کتنا بہترین ہمیں ایک واقعہ ملا، درس ملا۔ اس سبق کو خوب اچھی طریقے سے پڑھیں، لائک اور سبسکرائب شیئر کریں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرور بتائیں کہ وہ ابھی سے عادت ڈال لیں تاکہ جھوٹ نہ بولیں۔